अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे ख़ास मेहमान हैं जनाब निसार अहमद जट साहब। डॉक्टर हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इनका ताल्लुक़ है और पीटीआई के लीडर हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है साबिक़ गवर्नर पंजाब जनाब रफ़ीक राजवाना ने। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। आजकल चाहे अदालत हो, सहाफ़त हो या सियासत हो, उसमें एक ही बड़ा सवाल है और वो सवाल ये है कि अब अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है पीटीआई, वो क्या करने जा रही है, उसका क्या मुस्तक़बिल है और क्या उसके जो बानी जो जेल में हैं क्या वो बाहर आ सकेंगे या नहीं। इस हवाले से तो कुछ कहना शायद मुश्किल हो, मगर आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, एक तवील अरसे के बाद बानी पीटीआई इमरान खान की तस्वीर और चेहरा शायद पाकिस्तान में कुछ लोगों को देखने का मौका मिलेगा टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। और जी हाँ, ये टेलीविज़न स्क्रीन किसी टीवी चैनल की नहीं, ये टेलीविज़न स्क्रीन उस वीडियो लिंक की होगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्प्ले किया जाएगा 16 तारीख को, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया है कि 16 मई को बानी पीटीआई इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब होने का मौका दिया जाए। ये वो दरख्वास्तें हैं, आइनी दरख्वास्तें जो इमरान खान ने दायर की थी नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहली पीडीएम की हुकूमत थी। और नैब तरमीम को चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल के दौर में करादम करार दिया गया था। बहुत सी तरमीम को कुछ रह गई थी और उसके ख़िलाफ़ फिर शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपील दायर की और अब उस अपील की समाअत हो रही है। ये और बात है कि अगर वो नैब तरामीम जो थी अगर वो बहाल हो जाती हैं तो उसका असर दूररस नताइज उसके हो सकते हैं। मगर फ़िलहाल सबसे अहम ख़बर यह है कि 16 मई को तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको मौका मिलेगा एक बड़े अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुखातब होने। मगर अब जबकि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से मुखातब हो रहे होंगे तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल नहीं जो उन्हें गुड टू सी यू कहेंगे, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जो शायद ये नहीं कह सकेंगे। इसी पे आज हम बात का आगाज़ करते हैं और फिर आगे भी कुछ अहम मसले हैं। अदलिया की आज़ादी के हवाले से एक नया ख़त, कुछ नए इंकशाफात जस्टिस बाबर सितार की तरफ से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर पहले सबसे मैं चाहूँगा रफ़ीक राजवाना साहब, मैं आपसे आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की तस्वीर चलने लगी है, स्क्रीन पे वो पेश होने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप? देखिए, अच्छा कोई इसमें कोई कमाल तो नहीं है। अगर आएंगे तो एक लीडर है, एक पार्टी के लीडर है और बड़े अरसे के बाद वो एक मतलब है कि जेल से बाहर आएंगे और कोई भी अगर मैं क्लियर कर दूं, वो जेल से बाहर तो शायद नहीं आएंगे, वीडियो लिंक के जरिए आएंगे। नहीं, जेल से बाहर और आज ये है कि पब्लिक में कोई गैदरिंग में तो नहीं आएंगे, मगर फिर भी उनको कुछ कहने का मौका मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मौका मिलेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, लेट हिम एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अल्लाह करे पॉजिटिव ही रहे सारा कुछ। आपको कुछ अभी भी कोई खदशात हैं, कोई खौफ है? नहीं, खदशात नहीं है। देखिए, खदशात वाली बात नहीं है, कोई खदशात नहीं है। पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको जो मुनासिब समझते हैं वो कहते हैं, मगर उसके जो असरात होते हैं, उसके जो एनालिसिस फिर आप करते हैं या हम करते हैं या आवाम करती है, उसके बाद पता चलता है कि वो खतरात तो नहीं होते मगर उसके असरात क्या होते हैं। कोई दूररस होते हैं, कोई आर्जी होते हैं। मतलब आप इसे खुशाइन करार दे रहे हैं? आप इसे खुशाइन करार दे रहे हैं? कुछ आइन से मुराद ये है कि ठीक है आए, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है, उसमें मजीद कहने की गुंजाइश नहीं है। ये कोई फैसला तो नहीं है ऐसा कि उनको बुलाया गया तो खुशाइंद है। पिटीशनर गालबन या रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने चैलेंज की थी तरमीम, शायद मुझे याद पड़ता है। अगर आप थोड़ा याद करा दे तो अब इसमें वो फरीक होंगे, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। वो ओरिजिनली वो दरखास्त गुजार थे और अब अपील में वो रिस्पोंडेंट हैं, तो इसलिए उन्होंने एक खत लिखा था कि उनको सुना जाए जाती तौर पे। रिस्पोंडेंट इन पर्सन भी पेश हो सकते हैं, थ्रू वकील साहब भी पेश हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर है, मोस्टली पॉलिटिकल लीडर अदालतों में आते हैं
اور ایڈریس بھی کرتے ہیں، بعض کو عدالتیں خود کہتی ہیں. تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد اب حکومت کو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے؟ کیونکہ نیچے ہائی کورٹ اور دوسری عدالتوں میں جب بھی ان کو ویڈیو لنک کے حوالے سے بھی اگر کہا گیا کہ ان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے تو حکومت نے یا اڈیالہ جیل یا پنجاب حکومت نے اس حوالے سے کوئی مثبت رسپانس نہیں دیا اور وہ کبھی بھی ویڈیو لنک پہ مخاطب نہیں ہو سکے. کافی عرصہ ہو گیا اس بات. لیکن یہ بات یہ ہے کہ حکومت کا تو کام نہیں بنتا رکاوٹ ڈالنا. میری نظر میں سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے یا سپریم کورٹ میں وہ ایک ریسپونڈنٹ ہے, he has each and every right to represent himself and to address the court through himself or through his counsel. ٹھیک, چلیں نثار جٹ صاحب, آپ کے لیے تو بڑا ایک اچھا موقع ہوگا. آپ کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے, اور چیف جسٹس قاضی عیسیٰ نے یہ جو اتفاق کیا ہے باقی ساتھی ججوں سے, تو اس پہ آپ کی کیا فیلنگ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں, ہماری پاکستان کی عوام ہیں, وہ بہت عرصہ دراز سے اس بات کی خواہش مند ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر قید و بند, اور جس طرح انہیں منظر عام پہ یا میڈیا کے سامنے یا عدلیہ جو ہے وہاں پر لگا کر وہاں پر بھی دیوار چن دی گئی ہے, تو اس سارے سینیریو میں بڑی تکلیف میں ہیں ورکر ہمارا. ہم سب ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو آج انیشیٹو لیا ہے یہ ہمارے لیے تو ایک عید کا سمہ ہوگا کہ کم از کم اپنے لیڈر کا چہرہ دیکھیں گے, اور اس پٹیشن کے حوالے سے وہ ٹی وی پر آئیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لیڈر کس حال میں, کتنے انرجیٹک ہیں اور کتنے وہ اپنا جو ہے وہ طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس انیشیٹو کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں بہت خوش ہوں, اور اللہ کرے حکومت پہلے کی طرح جس طرح ان سے خوف زدہ ہے اب خوف زدہ نہ ہو. عمران خان صاحب کا آنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا, اور ٹی وی اسکرین پہ آئیں گے, بعد میں بھی آ جائیں گے. چلا ابھی سوال باقی ہے کہ وہ لائیو ہی ہوگی, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. لیکن جج صاحب میں آپ سے جاننے کو تھوڑا سا احساس ہوا عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو یا آپ کو کہ کسی کی پارٹی کے لیڈر کو یوں جیل میں ڈال دینا یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوتا, اور آپ کی حکومت یہ کرتی رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو نیب ترامیم ہے نا, یہ اس سے پہلے نا جب بات ہوتی تھی کہ ڈائیلاگ کیا جائے, ہم اپوزیشن میں بیٹھے عمران صاحب سے کہتے تھے کہ ڈائیلاگ کریں, ہم سمجھتے تھے یار یہ این آر او مانگ کیسے رہے, کرنا کیا ہے ان لوگوں نے. جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور جب نیب ترامیم ہوئی اور اپنے گناہوں کو انہوں نے اس طرح چٹکی میں صاف کیا, پھر پتہ چلا کہ یہ کس طرح کی خواہش تھی اور کس طرح پوری کرنا چاہ رہے تھے. تو رہ گئی بات ہمیں احساس دلانے کی. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن میں کلیئر کر دوں کہ بہت سارے جو مقدمات نون لیگ کے خلاف بھی بنے تھے وہ انہوں نے ان ترامیم کا فائدہ نہیں اٹھایا, انکلوڈنگ نواز شریف اور دوسرے کیسے. ان ترامیم کا وہ کس نے بنائے تھے مطیع اللہ جان صاحب؟ جو نواز شریف آپ انہیں این آر او تو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ مقدمہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی میں آپ کی, اور کیا ہے اس سے کوئی عمران خان کو فائدہ ہوگا؟ اس سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات اور زرداری صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں نا انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے, یہ وہ مقدمہ سامنے آئے. خان صاحب نے تو صرف خان صاحب نے تو ایئر کنڈیشن اتارنے کی بات کی تھی, ہم نے تو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ گناہ گار ہیں سب کون سا اے سی مانگ رہے, خان صاحب بیٹھے ہیں نا, تگڑے ہیں نا, ان لوگوں کی طرح 50 روپے مانگے بغیر بھی مل جاتا ہے. چلیں وہ دیکھیں ان کی قسمت ہے, دلیر آدمی کو پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائی دیتے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عمران خان کا لائیو ویڈیو لنک کے اوپر سپریم کورٹ میں؟ آپ کو کبھی کبھی لگتا نہیں ہے کہ جب بھی قومی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں جب سپریم کورٹ میں ایسے حالات میں پیش ہوئے ہیں یا آئے ہیں تو سپریم کورٹ کے ججوں نے انہیں کچھ لیکچر دینے کی کوشش کی ہے یا ان کو کچھ خاص ترغیب دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ ماحول بہتر کریں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ والا یہ بینچ جو ہے یہ عمران خان کو تھوڑا سا لیکچر کرنے کی کوشش کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ لیکچر والی سہولت جو ہے وہ اب کی بار ہوگی. ماضی میں تو وہ کوئی سچویشن ایسی تھی, اب وہ اس میں کتنا ایک اور ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ایک تو وہ کہ کیا لائیو ہی ہوگا. اگر لائیو ہوگا تو پھر تمام چینلز پہ ہمیں نظر بھی آئے گا, نہیں نظر بھی آئے گا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اب یہ چینلز کی ہمت ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے تو کر لی. کیمرہ دیکھیں کتنا, تو یہ بھی ہاؤس میں ہم تصویر اٹھا لیں, سوری معاف چاہتا ہوں, ہاؤس میں ہم اگر خان صاحب کی تصویر
فوراً کٹ کر دی جاتی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا کو حوصلہ کرنا. تو اس میں آپ کے دور میں نواز شریف پہ ہی پابندی لگی رہی ہے, آپ کو یاد ہے نا؟ نہیں, نواز شریف صاحب پھر یہاں پر اٹھاتے نہیں رہے ہاؤس کے اندر. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, اور دکھاتے بھی رہے ٹی وی چینل پہ ان کے انٹرویو, ان کی آواز, ان کی تصویر پہ پابندی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے, اور عمران خان کہتے تھے کہ سزا یافتہ بندے کی کوئی حق نہیں ہے. انگلینڈ سے جا کے وہ پھر پریس کانفرنس بھی کرتے رہے, اپنی پارٹی کو چیئر بھی کرتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے. لیکن آپ کے پی ٹی وی پہ تو ٹھیک ہے, وہ سزائی یافتہ تھے نا. خان صاحب سزائی یافتہ تو نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتی ہیں. چلے ٹھیک ہے, سزائی یافتہ ہیں, تو پھر وہ سپریم کورٹ میں کچھ سیکھا نہیں. ایک چیز جو ہے وہ میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو جو نیب ترمیم ہے, اس میں اگر سپریم کورٹ عمران خان صاحب کا موقف تسلیم نہیں کرتی اور حکومت کا موقف تسلیم کرتی ہے, تو سب سے پہلے بینیفیشری آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہوں گے. خان صاحب خود ہوں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ ڈائریکٹ اس کا اثر آئے گا. یعنی پہلے این آر او اگر بقول پی ٹی آئی کے نون لیگ کو ملا ہے, تو اب این آر او بقول نون لیگ کے پی ٹی آئی کو مل رہا ہے. اگر ان کی بات نہیں مانتی سپریم کورٹ, اگر مانتی ہے تو پھر ان کا کیس کنٹینیو رہے گا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں پہلو ہے. اچھا, یہ نیب ترمیم اگر اڑ جاتی ہیں تو پھر ان کے بینیفیشری ہوں گے. مطلب اس کی کوئی ہلکی سی آپ مثال اگر دے پائیں کہ اگر واقعی یہ ترمیم ایک جو ہے وہ اڑنی اگر بحال ہو جاتی ہے, تو اگر نیب ترمیم بحال ہو جاتی ہے تو اس میں ایک جو ان کا پورا کیس ہے نا, وہ عمران خان کے وہ چل رہا ہے. فیڈرل کیبنٹ کی ایک اپروول تھی اور کانفیڈینشیل ایک ڈیڈ تھی, وہ لہرایا گیا لفافہ اور ساری 190 ملین والی. تو وہ جو نیب ترمیم ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے فیڈرل کیبنٹ کے ڈیسیژنز کو. تو وہ معاملہ بالکل کلوز ہو جائے گا. اسی طرح بحال ہو جائے گی ترمیم. ڈیفینیٹلی اگر ترمیم بحال ہو جاتی ہے تو وہ پورا پروٹیکشن ہے اس نیب فیڈرل کیبنٹ کے ان ڈیسیژنز کو. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اوور آل ان کو فائدہ ہوگا اگر سپریم کورٹ ان کی بات تسلیم نہیں کرتی. ایک آخری بات میں صرف کروں گا, جو نیب ترامیم لائی گئی تھیں ان کے پیچھے یقینی طور پر اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کے اپنے کیسز بھی تھے. لیکن ایک اور ریالٹی کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. 2017 سے لے کر 2021-22 تک, جب تک خان صاحب کی گورنمنٹ بھی رہی ہے 18 سے 21, جو نیب ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب خان صاحب نے یہ نیب ترامیم چیلنج کی تھی تب سچویشن مختلف تھی. اب ان کے وکلاء خود جا کے کہہ رہے ہیں, عدالتوں میں لکھ کے دے رہے ہیں کہ نیب ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. توشہ خانہ میں 3 کیس بنا دیے, 190 ملین پاؤنڈ کیس یہ ٹھیک نہیں بنایا, مطلب وہ کہہ رہے ہیں. اور اب ترامیم کے مطابق کیس بھی لڑ رہے ہوں. اب دیکھنا ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ میں وہی سٹانس لیتے ہیں یا چینج کرتے ہیں. خان صاحب یہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے صحافی پروگرام میں.